اب جب صلاۃ و تسبیح اتنے فضائل والی نماز ہے، اب اس صلاۃ و تسبیح کو پڑھنا کس طریقے سے؟ صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھنا انتہائی آسان ہے۔ صحابہ سیکھا کرتے تھے۔ صحابہ صلاۃ و تسبیح کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کو سکھایا کرتے تھے، وہ اس سے سیکھتا، وہ اس سے سیکھتا، وہ اس سے سیکھتا۔ تو انتہائی آسان ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ذہن کے اندر رکھیں، صلاۃ و تسبیح کی نماز کے اندر 4 رکعتوں کے اندر 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 300 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ اب جو آدمی پورا نہ پڑھنا چاہے، پورا نہ پڑھنا چاہے تو وہ واللہ اکبر تک پڑھ لے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک پڑھ لے۔ علماء نے لکھا ہے اس سے بھی نماز ادا ہو جائے گی، اور اگر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پورا پڑھتا ہے تو یہ بھی صحیح ہے، وہ افضل ہے۔ اللہ اکبر تک پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے۔ 300 مرتبہ پڑھنا ہے اس کو 4 رکعتوں کے اندر۔ ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو، ہر رکعت کے اندر۔ انتہائی آسان ہے۔ اب پہلی رکعت میں کس طریقے سے 75 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیں۔ نیت باندھی۔ نیت کیا کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، بس میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اب ثنا پڑھنے کے بعد، جو ثنا پڑھتے ہیں، ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، 15 مرتبہ۔ پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے تلاوت کی۔ تلاوت کرنے کے بعد جو قرات کرتے ہیں ہم سورہ فاتحہ، سورہ پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد 10 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، تو یہ 25 مرتبہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جب آپ رکوع کے اندر جائیں گے تو رکوع میں رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد یہ سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ اس کو پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد 10 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے آپ کو، 10 مرتبہ۔ 35 ہو گیا۔ پھر جب رکوع سے کھڑے ہوں گے قوما کے اندر اللہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر پھر آپ کو یہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ 45 ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جب آپ سجدے کے اندر جائیں گے تو سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنی مرتبہ آپ چاہیں پڑھ لیں۔ اس کے پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ 55 ہو گیا۔ پھر سجدے سے جب اٹھیں گے، پہلے سجدے سے جلسے کے اندر، پھر آپ کو یہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ 65 ہو گیا۔ پھر جب دوسرے سجدے کے اندر جائیں گے تو سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ کل ملا کے 75 مرتبہ ہو گیا۔ یہ انتہائی آسان ہے۔ اب جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے، کیونکہ دوسری رکعت میں ثنا نہیں ہے، تو جیسے ہی آپ دوسرے سجدے سے کھڑے ہوں گے اللہ اکبر کہہ کر، تو سب سے پہلے جو آپ نے شروع کرنا ہے وہ 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اس کے بعد اسی ترتیب سے اس کو پڑھنا ہے، اسی ترتیب سے پھر تیسری رکعت کے اندر، پھر چوتھی رکعت کے اندر اسی طریقے سے اس کو پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے آپ لوگ ساری بات کو؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو؟